لیکن یہ اصول، یہ کلیہ یاد رکھنا چاہیے، رب العالمین جل مجدہ الکریم جب کسی قوم پر رحمت فرمانا چاہے، برکت عطا فرمانا چاہے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کے قریب کر دیتا ہے۔ کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس ہوتی ہے، اور جس قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرنا چاہے، اس کی رضا، اس کی مشیت اور اس کی حکمت کاملہ کے تحت جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اپنے مقربین سے، اپنے مخلصین سے، اپنے بندوں سے دور فرما دیتا ہے، گویا اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس قوم کو کوئی عذاب پہنچا، اللہ والوں کی دوری کی وجہ سے پہنچا، اور جس قوم پر میرے رب نے رحمت فرمائی، اللہ والوں کے قرب کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اپنے تو اپنے، مسلمان تو مسلمان، غیروں نے بھی، کفار نے بھی ہمیشہ اس بات کو تسلیم کیا کہ جس کسی کی بچت ہوتی ہے، جس کسی پر کامیابی کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اللہ والوں کے قدموں کی برکت کی وجہ سے کھولا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ آج کے وقت کا یہ ہے اللہ والوں کی برکت اور ان کے تصدق اور توسل اور ان کی نزدیکی کے ہر دور میں ہر طرح کے لوگ رہے، ان مسلمہ عقائد سے جب سے ہمیں دور کیا گیا اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ان کی ضرورت نہیں، ان کے بغیر بھی کام چل جائے گا، اس وقت سے لے کر آج تک قوم تباہی کا شکار ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ حالانکہ ہر دور کے لوگ یہ جانتے تھے اگر جسم کو تازگی ملتی ہے، جسم کو صحت ملتی ہے، وہ بھی اللہ والوں کے مشورے سے ملتی ہے، اور اگر کسی کو روح کی غذا پہنچتی ہے وہ بھی اللہ والوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال کس کو پتا نہیں، کون کون سے عذاب ان پر ہے، کیسے کیسے وہ آزمائے گئے، اس کے باوجود ان لوگوں کا طریقہ اور عقیدہ یہی رہا کہ جب ان پر عذاب آتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے، اور قرآن فرماتا ہے وہ کیا کہتے، وہ کہتے
لئن کشفت عن الرجز لنؤمنن لک وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل. اللہ فرماتا ہے وہ ہر بار یہی کہتے کہ آپ ہم سے عذاب کو دور کر دیں. لَئِن کَشَفْتَ اگر دور کر دیں، آپ دور کر دیں. گویا کہ اس وقت کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ عذاب اگرچہ رب کی طرف سے آیا ہے لیکن جو دور کرے گا وہ رب کا بندہ ہی دور کرے گا. لائن کشفتا مخاطب کی ضمیر، اگر آپ عذاب دور کر دے. عذاب تو رب نے بھیجا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے رب سے دور کروا دیں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ دور کر دے. لائن کشفتا قرآن فرماتا ہے وہ یہ کہتے کہ آپ دور کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے جو اللہ والوں کی رضا ہوتی ہے رب کا فیصلہ بھی وہی ہوتا ہے. پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. وہ بچتے رہے، ہر بار بچتے رہے، کیونکہ میرے رب کو منظور تھا کہ یہ بچے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندوں کی صحبت دیتا رہا. وہ حضرت موسیٰ کے قدموں سے چپکے رہے، لپٹے رہے. لیکن جب میرے رب کی رضا یہ ہوئی، مشیت یہ ہوئی، ان کو عذاب دیا جائے، ان کو غرق کر دیا جائے، بحر قلزم سے حضرت موسیٰ بھی گزر گئے، آپ کے لوگ بھی گزر گئے. جب یہ گزرنے لگے ملا دیا گیا، ان کو غرق کر دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے نہ دیا گیا. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کیونکہ میرے رب کا یہ قانون ہے کہ جو بندہ اس کے بندوں کی طرف چلا جائے، پہنچ جائے یا راستے میں رہ جائے، اللہ اس پہ رحمت فرما دیتا ہے. اور جس پہ رحمت نہ فرمانا چاہے اسے اپنے بندوں تک پہنچنے کا ذہن ہی نہیں دیتا. اور اگر وہ پہنچنا چاہیں رب پہنچنے نہیں دیتا، کیونکہ میرے رب کا قانون ہے کہ جہاں اس کے بندے ہوتے ہیں وہاں پہ عذاب نہیں، اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے. اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ فرمان ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ. اللہ کے بندوں کی ذات تو بڑی دور، جسم تو بڑی دور، جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس جگہ اپنے فرشتوں کا یعنی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہوں. تو جب اس نے چاہا کہ ان کو عذاب دیا جائے، پہنچنے نہ دیا. اور جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کو معاف کر دوں، اس کو بخش دوں، اس کو کامیاب کر دوں، اسے اپنے بندوں کے پاس لے آتا ہے یا اپنے بندوں کی طرف لے آتا ہے. کیا ہم نے نہیں سنا بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 کا قتل کیا، ابھی اللہ والوں کی طرف چلا تھا، پہنچا نہیں تھا، ابھی ان کی طرف گیا تھا. عذاب و ثواب کے فرشتوں میں بحث و تکرار بھی ہوئی، لیکن ثواب والے فرشتے کامیاب ہو گئے اور اسے جنت میں لے گئے. ارے اللہ والوں کے راستے پہ جو چل پڑے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے، چاہے 100 کا قاتل ہو. اور جو اللہ والوں کے پاس پہنچ جائے بتاؤ اس پہ میرے رب کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوگا. جو پہنچا نہیں تھا وہ جنتی ہے، اور جو پہنچ جائے پھر اس پہ میرے رب کا کتنا کرم ہوگا. جو پہنچ جائے اس پہ میرے رب کا کتنا رحم ہوگا، کتنا کرم ہوگا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں
حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم کو روتے دیکھا، آپ کو رونا آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک اسے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے فتلقى آدم کلمات، ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھا دیے۔ حضرت آدم نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ توبہ قبول فرمانے کے بعد میرے رب نے فرمایا اے آدم، یہ جو تو نے کلمات سیکھے ہیں کہ مجھے محمد عربی کی وجہ سے بخش دے، یہ کہاں سے سیکھے؟ حالانکہ قرآن فرماتا ہے فتلقى، ہم نے سکھا دیے۔ پھر خود پوچھتا ہے کہاں سے سیکھے؟ حضرت آدم کہتے ہیں مالک جب تو نے مجھ میں روح کو ڈالا، میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا، ساکے عرش پر محمد عربی کا نام دیکھا، میں نے تجھ سے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ تو نے تو فرمایا تھا لولا ہو لما خلقتک، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا، لولا ہو لما اظہرت الربوبیہ، اگر یہ نہ ہوتے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو میں نے جان لیا، میں نے پہچان لیا کہ وہ کوئی ذات ہے کہ جو اتنی اعلیٰ ہے کہ میری پیدائش سے پہلے اس کا نام اللہ نے لکھ رکھا ہے اور اپنے مقابلے لکھ رکھا ہے۔ میں نے اس کا نام تیری بارگاہ میں پیش کیا، تو نے مجھے بخش دیا، تو نے مجھے معاف فرما دیا۔ امام غزالی کہتے ہیں معلوم ہوا اللہ والوں کا نام، اللہ والوں کا نام اتنا اعلیٰ ہوتا ہے وہ کام آ جاتا ہے انسانوں کے، لوگوں کے، چرندوں کے، پرندوں کے، حیوانات کے، کل کائنات کے، اللہ والوں کا نام کام آ جاتا ہے۔ اور ایک مکے مدینے والے مصطفیٰ ایسے ہے کہ کل کائنات کے نبیوں کا وسیلہ ان کے امتیوں کو کام آتا ہے، اور مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ صرف انسانوں امتیوں کو نہیں اللہ کے نبیوں کو بھی کام آ جاتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی تو اسی نام کی وجہ سے لگتی ہے، کنارے اسی نام کی وجہ سے لگتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی نور کی وجہ سے نارے نمرود میں، اور اسی نور کی وجہ سے حضرت اسماعیل چھری کے نیچے سالم رہ کر بتاتے ہیں جو ہماری پیشانیوں میں نور چمک رہا ہے برکتیں ہماری نہیں اسی نور کی ہے۔ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نون اصغر کے نجینا، اگر میرے مصطفیٰ کے نام کا، ذات کا نہیں، اگر میرے نبی کے نام کا وسیلہ نہ ہوتا نہ آدم کو توبہ ملتی، نہ نوح کی کشتی پار لگتی۔ یہ کائنات میں جتنی بہاریں تم دیکھ رہے ہو یہ ذات مصطفیٰ نہیں، نام مصطفیٰ کی برکت سے چل رہی ہے۔ تو اس مسئلے پر اللہ والوں کے توسل اور تصدق کے برکت کے مسئلے پر اپنے تو اپنے کافر بھی متفق تھے، کافر بھی متفق تھے۔ میرے رب کا قرآن فرماتا ہے اے حبیب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اپنے غلاموں کو بتا تو صحیح کہ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کیا بتایا؟ حضرت طالوت آپ کی مملکت کے بارے میں اور حکومت کی نشانی کے بارے میں کیا بتایا؟ قرآن فرماتا ہے حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا
انا آیت ملکی ہی، حضرت طالوت کے بادشاہ اور بڑے ہونے کی نشانی یہ ہے، انا آیت ملکی ہی، نشانی یہ ہے ان یاتیکم التابوت، ایک تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت کے اندر تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، رحمت ہے، برکت ہے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پاک کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اس میں بقیات ہیں، تحملہ الملائکہ، اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چیزوں کی برکت یہ ہے، تحملہ الملائکہ، وہ تابوت لوگ لے کر نہیں آئیں گے، اشخاص لے کر نہیں آئیں گے، اللہ کے نوری فرشتے لے کر آئیں گے۔ تابوت لکڑی کا ہے، لے کر کون آ رہا ہے؟ بولے تو صحیح، نوری مخلوق۔ پوچھا گیا حضور اس تابوت میں کیا تھا؟ وہ تو لکڑ کا تابوت تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کی کیا چیزیں تھیں ان میں؟ تو فرمایا ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، سر لا مقام پہ تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں، وہ شے ہی نہیں۔ فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فرمایا آپ کے نالین اس میں ہیں، آپ کے مبارک جوتے ہیں۔ قرآن کے اسلوب پہ توجہ تو فرمائے، قرآن فرماتا ہے یہ اس کی بادشاہت کی نشانی، یہ صندوق، اور اٹھا کر کون لا رہا ہے؟ فرشتے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے جوتے، حضرت موسیٰ کے نالین، حضرت ہارون کا امامہ، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں نالین ہو حضرت موسیٰ کے، امامہ ہو حضرت ہارون کا، اسے نور کے فرشتے اٹھاتے ہیں، تو بتاؤ میرے مصطفیٰ کے نالین کا عالم کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کے امامے کا عالم کیا ہوگا؟ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا، تاج والے دیکھ کر، یہ انبیاء کرام کی بات ہے، حضرت آدم کی بات ہے، حضرت ابراہیم و یحییٰ و نوح کی بات ہے، تاج والے اللہ کے نبی دیکھ کر تیرا امامہ نور کا۔ جب حضرت ہارون کے امامے کی یہ شان ہے، بتاؤ میرے مصطفیٰ کے امامے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب اس امامے کو پہن کر میرے مصطفیٰ قیامت کے دن سر جھکائیں گے، رب کی بارگاہ میں سجدہ پیش کریں گے، تو عالم کیا ہوگا؟ سرے محشر سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ دیکھ کر رب نے فرمایا پیارے یہ تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا یا الہی
خطا کار امت کی کر دے رہائی، الہی یہ گیسو دعا مانگتے ہیں۔ یہ سن کر خدا نے کہا یا محمد تو سجدے سے سر کو اٹھا یا محمد، تو جس کو چاہے بخشوا یا محمد، کہ پیارے ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ کیا عالم ہوگا اس دن۔ اللہ اکبر۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کیا میرے رب کو پتا نہیں کس کے کتنے اعمال، کون ہے جنتی کون دوزخی؟ میرے رب کی شان تو براء الورا ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کریم کو بھی پتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، کل کائنات کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کے پاس 2 کتابیں تھی، ایک سیدھے ہاتھ میں ایک الٹے ہاتھ میں، نانا ایک سیدھے ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، کیونکہ کوئی شے مصطفیٰ سے منسوب ہو جائے تو وہ الٹی نہیں رہتی۔ ایک دایاں ہاتھ ہے ایک بایاں ہاتھ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سیدھے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں کیا ہے؟ حضور فرمایا اس میں کل کائنات کے جنتیوں کے نام ہیں۔ حضور الٹے اس ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا اس کتاب میں سارے جہان کے دوزخیوں کے نام ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کتابوں کو بلند کیا، وہ کتابیں غائب ہو گئی۔ اتنا تو میرے نبی کو بھی پتا ہے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ پھر بزم انعقاد معاشر کا کیا مطلب؟ کیا میرا رب نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہے آج دیکھو کسی کی نہیں چل رہی، آج مدینے والے کی چل رہی ہے۔ بس اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس مسئلے میں اپنوں نے کیا بات کرنی تھی؟ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہوں ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی۔ حضور جب نام لے رہے ہوں کیا وہ یہ کہہ رہے ہوں گے آپ کے وسیلے کی ضرورت نہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو اپنے ہیں۔ پرایوں کا بھی عقیدہ تھا اگر کوئی بخشش ملتی ہے در مصطفیٰ سے ملتی ہے، اور یہ قرآن نے کھول کھول کے بتایا۔ اللہ والوں کی برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کا وسیلہ کام آتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب آسمانوں میں آپ کا چہرہ اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ محبوب آپ کا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ الی السماء نہیں ہے، قد نرا تقلب وجهك الی السماء نہیں ہے۔ الہ کا معنی ہوتا ہے کی طرف تک، آسمانوں کی طرف۔ اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، الہ نہیں فی ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف تک، فی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ محبوب آسمانوں کی طرف نہیں، آسمانوں میں۔ معنی یہ ہے محبوب آپ فرش زمین پہ کھڑے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے رب کا دیدار فرما رہے ہیں۔ اور محبوب صرف آپ ہی نہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ نرا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ محبوب قبلے کی بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ قبلے کی بات ہے، کعبے کی بات ہے۔ تقلب وجهك فی السماء فلنولینک، محبوب ادھر منہ کر لیں
جدھر آپ کا جی چاہتا ہے. ترداہا، محبوب یہ میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا، جو تیری رضا ہے، جو تیری رضا ہے محبوب کہہ لو. پھر میرے نبی بھی تو شان محبوبیت رکھتے تھے، نماز کو پورا نہیں فرمایا، 2 رکعتیں پڑھ چکے، مسجد قبلہ تعراج بھی ہے، اللہ نے ان نگاہوں کو بھی دکھائی، اللہ آپ کو بھی دکھائے. آپ کو پتا چلے گا بیت المقدس ادھر تھا، مصطفیٰ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. جب کہا نا ترداہا، محبوب نے نماز پوری نہیں کی، ادھر ہی چہرہ پھیر لیا. آدھی نماز ادھر ہے، آدھی نماز ادھر ہے. معلوم ہوا نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز میرے مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے. کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا کعبے سے منہ، بیت المقدس سے منہ پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ استقبال قبلہ شرط ہوتی ہے؟ اور یہ وحی تو میرے مصطفیٰ پہ آئی، صحابہ نے تو نہیں سنی. صحابہ کو کیسے پتا چل گیا؟ صحابہ کو ان کے عشق نے بتایا نماز اوپر نیچے ہونے کا نام نہیں ہے، نماز مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے. حضور کھڑے ہیں تو کھڑا ہونا نماز ہے، حضور بیٹھے ہیں تو بیٹھا رہنا نماز ہے، حضور کا منہ ادھر ہے ادھر نماز ہے، حضور کا منہ ادھر ہے تو ادھر نماز ہے. اوپر نیچے ہونا تو نماز نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کی ادا کو ادا کرنا نماز ہے. حضور جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، وہ نماز ہے. تو قبلہ تبدیل ہوا، تو میں کیا، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت دن میں، یہ جو بتوں کا گھر تھا یہ بھی محتاج ہے میرے نبی کا. اس کو تو میرے نبی نے پاک کیا ہے نا. ذرا ذوق سے بولے. تو کعبہ قبلہ بننے میں محتاج ہے، تیری میری کیا اوقات ہے؟ میرا رب فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَتُصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. اے سونے حبیب، اے پیارے حبیب، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مسلمانوں کے لیے جو مسلمان صدقہ دے رہے ہیں محبوب لے لیں، لے لیں، مسلمانوں کے لیے لے لیں. محبوب لے لیں، صرف لینا نہیں ہے، انعام بھی دینا ہے. کیا انعام؟ فرمایا تطہرہم، مسلمانوں کے لیے ان سے صدقہ وصول فرما کے نا ان کو پاک کر دے، ان کو پاک کر دے، ان کو صاف کر دے. وَتُزَكِّيهِمْ، تو نہیں اندروں بھی پاک کر دو. اس پر بھی انعام دیں، پاک بھی کریں، اندر سے بھی پاک فرمائے، پھر اور انعام دیں. وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی کریں. یہ میرا رب تعلیم فرما رہا ہے، محبوب آپ دعا کریں. دینا کس نے ہے؟ بولے تو صحیح. دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ محبوب آپ دعا کرے، آپ دعا کرے. کیوں؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. محبوب آپ کہیں کہ مالک ان کو دے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.
ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے دعا کرتے تو ان کے کلیجوں کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ نقطہ یاد رکھے محبوب، آپ ان کو پاک کرے، بولے تو صحیح، آپ ان کو پاک کریں۔ کیا بندہ نہانے سے پاک ہو جاتا ہے؟ بولے تو صحیح، کیا بندہ نہانے سے پاک ہوتا ہے؟ کیا بندہ وضو سے پاک ہوتا ہے؟ کیا کافر اور مشرک نہاتے نہیں؟ بولے تو صحیح۔ اور جو ساحل سمندر کے قریب رہتے ہیں وہ تو رہتے ہی اس میں ہیں۔ کیا مشرکین نہاتے نہیں؟ کیا کفار نہاتے نہیں؟ نہانے کے بعد کیا وہ پاک ہو جاتے ہیں؟ بولے تو صحیح، بولے تو صحیح۔ محبوب تطہرہم، آپ انہیں پاک کریں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، وضو کرنے والا جب وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ میں رب دھو دیتا ہے۔ چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ چلے گئے، مسح کیا تو سر کے گناہ چلے گئے، پاؤں کو دھویا تو پاؤں کے گناہ چلے گئے۔ جب نماز میں کھڑا ہوگا نا اس سے پہلے وہ پاک کر دیا گیا۔ فرمایا اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے پھر سارا بدن پاک ہوتا ہے، اور کوئی بغیر بسم اللہ کے وضو کرے تو صرف اعضائے وضو پاک ہوتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ لے تو سارا بدن پاک ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا، جب بسم اللہ نہیں پڑھی پھر بھی وہی حصے دو، اور جب بسم اللہ پڑھ لی پھر بھی وہی حصے دو۔ بغیر بسم اللہ کے وہی اعضاء پاک ہوئے، بسم اللہ کے ساتھ سارا بدن پاک ہو گیا۔ پھر مجھے پتا چلا اگر پانی میں پاک کرنا ہوتا تو بغیر بسم اللہ کے بھی کر دیتا۔ اب پتا چلا بندے کو پانی پاک نہیں کرتا، بسم اللہ میں جو اس نے اللہ کا نام لیا اللہ کے نام نے اسے پاک کر دیا۔ اللہ زندہ، اسے پانی نے پاک تو نہیں کیا، اسے تو میرے رب کے نام نے پاک کیا۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی کہے اس میں نبی کا کمال کیا ہے، میں کہوں گا تیری رسائی بڑی تھوڑی ہے، تو بڑے چھوٹے قد کا ہے۔ ایک ایسے بندے کا نام بتاتا ہوں جس کا قد رب کے عرش تک ہے، اس کا نام حضرت مجدد الافسانی ہے، شیخ سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مجدد الافسانی کہ حضرت میاں شیر محمد جیسے جن کے در کا پانی بھرتے ہوں، حضرت مجدد الافسانی کہتے ہو کیا بات کرتے ہو، مصطفیٰ کے بغیر رب کی معرفت؟ رب کا نام لیا، اس میں مصطفیٰ کا کیا کمال؟ کہا رب کا نام لینے میں تم محتاج ہو ذات مصطفیٰ کے۔ اور سنو من خدا را طریقے میں شناسم خدائے محمد است۔ کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ رب کو مانے تو کیسے مانے، تو میں کہوں گا رب اسے مان لے جس کو محمد عربی نے رب مان لیا ہے، بس اس کے علاوہ کسی کو رب نہ ماننا۔ رب وہی ہے جو مصطفیٰ کا رب ہے۔ کلمے نے پاک کیا، مشرک نے نہیں پڑھا تھا، وہ نہا کر بھی ناپاک رہا۔ مومن نے کلمہ پڑھا، نام خدا لیا، نام مصطفیٰ لیا،
اس کلمے نے اسے ایسا پاک کر دیا. حضرت ابو ہریرہ حالت جنابت میں چھپ رہے تھے, مصطفیٰ کریم سے سلامی نہیں کر رہے تھے. حضور نے جب فرمایا ابو ہریرہ سلام کیوں نہیں کر رہے تھے, چھپ کیوں رہے تھے, کہا حضور میں حالت جنابت میں تھا, آپ پاک ہیں. میرے مصطفیٰ مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ان المؤمن لا ینجس, فرما رہے تھے ابو ہریرہ کائنات والوں کو بتا دے جس نے خدا مصطفیٰ کا نام لے لیا, پٹا باندھ لیا, ان المؤمن لا ینجس, اللہ اسے ناپاک ہونے دیتا ہی نہیں, وہ ناپاک نہیں ہوتا. کلمے نے اسے پاک کر دیا, نام خدا نے اسے پاک کر دیا, اور نام خدا ملتا ہے نام مصطفیٰ سے. حضرت سلطان باہو کہا کرتے تھے محبوب ان کو پاک کرے, حضور نے پاک کیا نا. حضرت سلطان باہو کہا کرتے تھے کامل مرشد انجدہ ہوئے, کامل مرشد انجدہ ہوئے جڑا تو بھی ونگو چھٹے ہو, نال نگاہ دے پاک کرے, سجی صابون نہ گھٹے ہو, صابن نال نہیں, نال نگاہ دے پاک کرے, نال نگاہ دے پاک کرے, سجی صابون نہ گھٹے ہو, میلیانو کر دے چٹا, ذرا میل نہ رکھے ہو, ایسا مرشد ہوئے باہو جڑا رگ رگ ویچ وسے ہو. جڑے مرشد نو پتہ ہی نہ ہوئے او مرشد نہیں مرشد ہے, او خدمت گار ہے, مخدوم نہیں. مخدوم ہو رہی ہے جڑا داتا لیے جویری دے نقش قدم تے چلتا ہے. سمجھ تو نہیں آ رہی. تو بھی ونگو چھٹے ہو, نال نگاہ دے پا, اور یاد رکھے جس مرشد کو اطلاع نہ ہو, جو مرشد مطلع نہ ہو, وہ کسی کام کا نہیں. یاد رکھنا مرشد کس لیے ہوتا ہے, مرشد اس لیے ہوتا ہے شریعت کے عالم میں تجھے دنیا سے نکال کے مسجد تک پہنچا دیا, اور پیر وہ ہوتا ہے جو تجھے مرضی سے پکڑ کے میرے رب کے دربار میں پہنچا دیتا ہے. اگر تینوں اتھو کٹ کے تے چرس کھانے لے جاوے, اتھو کٹ کے تے تینوں مندریاں پوا دے, تینوں بھنگ پیا دے, لتاڑ کھا دے, جوا پوا دے, توجہ نہیں فرمائی. او مرشد ہے, او مرشد ہے جنہیں 500 سال نہ تانا نہ ہوئے, آپ انہوں بھی کہہ رہے ہیں بابا میرے واسطے دعا کر. نہیں, وہ مرشد نہیں ہے, وہ ہادی نہیں ہے. یاد رکھنا ہدایت کرنے والا وہی ہوتا ہے جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے